ابراہیم علیہ السلام نے یہی مکالمہ ان کے ساتھ کیا تھا، بت پرستوں کے ساتھ یہی کیا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ قالوا حرقوہ، سب نے کہا نہیں اب اس کو جلا دو، اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ جلا دو۔ فیصلہ آ گیا، اس وقت جو نمرود تھا وہاں کا، اس نے کہا لکڑیاں جلائی جائیں، آگ جمع کر، یہ لکڑیاں جلا کر کے آگ لگائی جائے۔ 1 مہینے تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور جتنی جنگل میں جہاں جہاں جاتے تھے سارے مرد عورتیں سب اس میں شامل تھے، صرف ایک بندے کو جلانے کے لیے لکڑیاں لگائی گئیں، اور پھر اس میں آگ لگائی گئی، اور آگ بھی اتنی کہ کافی دور تک اس کی تپش آ رہی تھی، آس پاس کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ کس کو جلانے کے لیے، کس کو جھونکنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ 1 مہینے کے بعد اب آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو سامنے جا کر کے ڈالے کون؟ اتنی تیز اس کی تپش آ رہی تھی کہ آگ جو ہے اتنی بلند ہو گئی تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک دکھ رہے تھے۔ اب پہلی مرتبہ دنیا میں منجنیق بنی۔ منجنیق کیا ہے؟ توپ جیسا ہوتی ہے، اس میں گولا رکھ کر کے جیسے اڑا دیا جاتا ہے توپ۔ تو سب سے پہلے منجنیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بنائی گئی۔ ایک ایسی مشین بنائی انہوں نے کہ اس میں رکھ کر کے اچھالا جائے تو یہ اچھل کر کے آگ میں جا کر گر جائے، جیسے آج پتھر داغے جاتے ہیں بڑے بڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھا گیا، اور جب اچھالنے کی بات آئی سیدنا جبرائیل علیہ السلام فوراً آسمانوں سے آئے اور کہا الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی آپ کو حاجت ہو تو بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور یقین دیکھیں، اس وقت بھی آپ نے فرمایا اے جبرائیل حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، مجھے میرے اللہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زندہ رہنا اور میرا آگ میں ڈالا جانا اللہ تعالیٰ سے یہ مخفی نہیں ہے، وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے منجنیق سے اچھالا اور آگ میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ آگ میں اندر آئے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا جس آیت کو ہم نے تلاوت کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اور آگ کو جیسی حکم ہوا، روایت میں یہ ہے کہ وہاں جلتی ہوئی جو آگ کو حکم آیا تھا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ روشنی تو تھی لیکن اس کی تپش ہی نہیں تھی۔ آگ جو ہے جل تو رہی تھی، اس کی روشنی بھی ہے بھڑکتی ہوئی، لیکن گرمی اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی تھی اندر، جیسے کہ ایک باغیچے میں آپ تشریف فرماؤ۔ آپ کو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا، آپ کی بندش کے علاوہ باقی آپ کا جسم کا ایک رواں بھی اس آگ سے نہیں جلا تھا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ جبکہ آج موم بتی کے قریب بھی اگر انگلی کر دو آپ کی انگلی کے اوپر کے بال جل جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا۔ اب روایت میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں جو اس کی فطرت ہے، مثال کے طور پر آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ چاقو کی فطرت کیا ہے؟ کاٹنا۔ یہ سب چیزیں ہیں نا، چاقو کی فطرت ہے کاٹنا، آگ کی فطرت ہے جلانا، برف کی فطرت ہے ٹھنڈا کر دینا، پگھلا دینا۔ اب یہ فطرتیں ان کی خود کی ہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا یہ چیزیں بھی اپنا اثر نہیں کرتی۔ آگ جلانے والی ہے لیکن اللہ کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں جلایا۔ چھری چاقو کاٹنے کا اثر رکھتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی کہ نہیں چلائی؟ کیا چل گئی وہ؟ یعنی فطرت ختم ہو سکتی ہے، بدل جاتی ہے جب اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو تیز کاٹنے والی چاقو بھی کسی پر نہیں چلے گی، تیز جلانے والی آگ بھی کسی کو نہیں جلا سکے گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا وہ امتحان تھا۔ اب یہ آگ جو ہے کافی دن تک جلتی رہی، اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہی تھے۔ جب آگ کے شعلے سرد پڑے پھر وہ راکھ میں بدلنے لگے، جب ختم ہو گئی
لوگوں نے تو یہ تصور کر لیا تھا کہ وہ جل کر راکھ ہو گئے، نہ جانے ان کا کوئی نشان بھی باقی ملے یا نہ ملے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے آگ سے ویسی سلامت باہر آئے۔ اب یہ معجزہ تھا، اس کو دیکھ کر کے کئی لوگ ایمان بھی لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو اب کچھ نہیں سوچتا تھا کہ ہم نے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھڑکیلی آگ میں جھونک دیا، لیکن یہ آگ میں نہیں جل سکا، تو اب اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے؟ پھر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ کہا کہ جو کچھ بھی ہو اب تمہارے قتل مارنے وغیرہ کے ہم تو نہیں کر سکیں گے، جو سب سے بھیانک ہونا تھا آگ کے ذریعے سے وہ کر کے دیکھ لیا ہم نے، لہٰذا اب تم یہ وطن یہ گاؤں چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت بابل چھوڑ کر پھر مصر کی طرف تشریف لائے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا وہ پہلا امتحان تھا۔ اس میں دو امتحان ہو گئے، ایک تو آپ کی جان کا امتحان اور ایک پھر آپ کے وطن کو لے کر کے امتحان۔ پھر جب آپ کی عمر بلند ہوئی تب آپ کی اولاد کی قربانی کا امتحان بھی ہوا، آپ کے مال سے بھی امتحان ہوا۔ تقریباً انسان انہی چار چیزوں سے محبت کرتا ہے، مال سے، اولاد سے، وطن سے، اپنی جان سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کو لے کر کے اللہ امتحان لیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں ثابت قدم رہے، کامیاب بھی رہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا ان لوگوں نے، اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس گاؤں والوں کے ساتھ جو ہوا، ایک ہی سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی خطرناک بیماریوں میں مبتلا فرمایا کہ ان کے گوشت سب نکل جاتے تھے، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی تھی، جیسے کہ کسی مردے کا ڈھانچہ ہو، چلتے پھرتے ان کے گوشت جھڑنے لگتے تھے، اور پورا گاؤں اسی بلا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا، ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں جو ملتی ہیں ہم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جن جن لوگوں نے مدد کیا آگ جلانے کے لیے، ان کے ساتھ برا یعنی معاملہ ہوا اور پھر عذاب میں وہ گرفتار بھی ہوئے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اللہ نے ان کو عزت بخشی۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت گرگٹ جو ہے یہ آگ کو پھونک رہا تھا، پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ اور روایت میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہنس ایک پرندہ ہے اس کے متعلق ہے، اور بعض میں ہے کہ مینڈک ہے، انہوں نے اپنے منہ سے پانی کے قطرے گرانے شروع کیے آگ کے قریب، جبکہ آگ تک تو یہ نہ پہنچ سکتے تھے کچھ نہیں، کس لیے کہ ایک ایک قطرہ اس میں جائے تو آگ بجھ جائے، آگ بجھ جائے۔ اب حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو تو اسے مار دو، ثواب ہے، اور ایک ہی بار میں مارنا اور ثواب ہے۔ گرگٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور آگ بھڑکانے کی خواہش کرتا رہا، اور پھر ساتھ میں ہی بزرگوں نے یہ فرمایا نہ مینڈک کو مارو نہ ہنس کو مارو، دو بھی اس میں۔ کیوں؟ یہ ایک نبی کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی جتنی ہو سکی وہ کوشش کرتے رہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھ سکتی تھی، کتنی پھونک ہو سکتی، اور نہ ہی مینڈک کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ سکتی تھی، لیکن دونوں نے اپنے اپنے حصے کا کما لیا۔ اس کا مطلب یہ ملتا ہے کہ فقط نیتوں سے ہی آدمی کے خوش نصیب اور بد نصیب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تم نے اگرچہ وہ کام نہیں کیا لیکن تمہاری نیت تھی، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، یعنی دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی، اور ایک نے قتل کر دیا دوسرا قتل ہو گیا۔ قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں اور مقتول جو قتل ہو چکا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میاں مقتول کا کیا جرم ہے، وہ تو بیچارہ آلریڈی مر گیا، قاتل سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی اور مارا،
یہ مرڈر کیا ہوا ہے آدمی، یہ کلر ہے، اس کے متعلق تو آیا، لیکن مقتول کے متعلق کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ بھی تو مارنے کی کوشش کر رہا تھا. یا اور بات ہے کہ بدقسمتی سے مر گیا، لیکن اس نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی. ہاں ایک وہ ہے جو ظلمن قتل ہو گیا ہے، یعنی وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ظلمن مارا گیا ہے، تو اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائے. ان لوگوں کے بارے میں کہ دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے، یہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک اس میں مر گیا، تو ان کے متعلق آ گیا وہ دونوں جہنم میں ہے. کیوں؟ اس نے بھی قتل کی ہی نیت کی تھی. اسی طرح میرے عزیزو، آدمی کے بدبخت اور خوشبخت ہونے کے لیے اس کی نیتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں. گرگٹ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور وہ گستاخ رسول اور گستاخ نبیوں میں شامل ہوا. مینڈک ہو یا ہنس ہو، ان کے متعلق رحم کا معاملہ کرنے کا حکم آیا. اسی طرح سے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کبوتر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. مکڑی کے جال اگرچہ ہم نکالیں، لیکن مکڑی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. مکڑی کو نہ مارو، کیونکہ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مکڑی نے جال بن کر کے میرے آقا کا دفاع کیا تھا، ڈیفنس کیا تھا. اگرچہ اس جال سے کون سا ڈیفنس ہو سکتا ہے؟ ہم لوہے کے کپڑے پہن کر کے نہیں بچ پائیں گے چاہیں تو، لیکن اس مکڑی نے اپنے ہلکے سے جال لگائے، یعنی دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے. اگرچہ وہ سب سے ہلکا گھر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے تھے، اگرچہ ان انڈوں سے اور اس مکڑی کے جال سے کسی دوسرے انسان کی چاہیں تو ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے، لیکن ان لوگوں نے کافروں کے عزم کو اور ان کے حوصلے کو مات دے دیا. ان دو جانوروں نے کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے غار تک پہنچ تو چکے تھے، لیکن غار میں کیوں نہیں داخل ہوئے؟ مکڑی کا جالا دیکھ کر، کہ اب یہاں مکڑی نے جالے لگائے تو شاید برسوں سے کوئی آیا نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ کریں کبھی کبھار ہمارے مختصر سے کام ہمیں یا تو بہت خوشبخت بناتے ہیں یا تو بہت بدبخت بناتے ہیں. ہو سکے تو اچھی نیتیں رکھو، کسی کا برا نہ چاہو، ورنہ یہ ہوگا کہ بدبختوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. جیسے اللہ کے گھر مسجد کو تمہارا ایک سکہ، ایک روپیہ تم نے ڈالا ہے، نیت یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر ہے، اس کی ترقی ہو تاکہ یہاں سجدوں سے لوگ آباد رہیں، دین کا نظام چلتا رہے. آپ نے ایک ہی روپیہ رکھا. جانتے ہیں آپ کہ ایک روپے میں اس زمانے میں نہ مسجد کی کوئی چٹائی آتی ہے، نہ کوئی سیمنٹ، نہ پتھر، کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ خلوص، وہ نیت کے ساتھ کا دیا جانا ایک روپیہ بڑا مقبول ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. کوئی آ رہا تھا اس کو روکا، یہ سوچ کر کہ تم کو کچھ حسد تھا، دل میں کچھ کڑن تھی اس مسجد کے متعلق، تمہیں اسی وقت بدبخت کر دیا جائے گا. تمہارے ایک آدمی کے روکنے سے مسجد ختم تو نہیں ہوتی، لیکن تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤ گے.